وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑ کر طیارے میں نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ انہیں بروکلین حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ انہیں نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے، تیل کے ذخائر قبضے میں لینے اور امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ وینزویلا کی نائب صدر امریکہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ڈیلسی روڈریگز کا نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ کہا وینزویلا کے واحد صدر نکولس مادورو ہی ہیں۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کی تیل برآمدات مفلوج ہو گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کا آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم نے اہم قومی مفادات پر پاکستان کی مستقل حمایت کو سراہا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کو مستقبل کے تعاون کے لیے سنگ میل بنانے پر اتفاق۔ سی پیک سمیت تمام مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144 ارب سے زائد مختص کیے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو کے بارے میں حتمی رپورٹ کے مطابق انسداد منشیات پروگرام پر $7.3 ارب خرچ ہونے کے باوجود غیر مؤثر رہا۔ اسٹیبلائزیشن پروگرامز پر $4.7 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی نتائج مایوس کن رہے۔ انخلا کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو $3.83 ارب کی امداد دی۔ عالمی عطیہ دہندگان نے $8.1 ارب اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کو دیے۔ غیر متعلق اور سزا یافتہ افراد بھی سہیل آفریدی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی میں آئے۔ اسمبلی سٹاف کی طرف سے تحمل سے شناخت کروانے کا کہا گیا۔ سہیل آفریدی کی آمد کے موقع پر سیکورٹی ملازمین کو دھکے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشافات۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کر لی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ۔ تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ پاک افغان تاجر رہنما کی آن لائن میٹنگ، دو طرفہ تجارت پر اہم فیصلے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 12 رکنی مشترکہ کمیٹی قائم۔ مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس 6 جنوری کو تورخم سرحد پر ہوگا۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہیں کھولنے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ لاہور کے فیکٹری ایریا میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو تیز دھار آلے کے وار سے قتل کر دیا۔ ملزم گرفتار، آلہ قتل برآمد، مقدمہ درج۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا گیا، تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں نکاسی آب کے نالے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد گر گئے۔ ریسکیو آپریشن میں تمام 5 افراد کو نالے سے نکال لیا گیا۔ متاثرہ افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کی مشیر کھیل کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت کا دورہ نہیں کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 گروپ میچز بھارت میں شیڈیول ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کا وینزویلا میں 3 فروری سے مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ایلون مسک کا وینزویلا کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں کھلے گٹر میں خاتون سمیت 5 افراد گر گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تینوں افراد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
زراعت اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. حکومت فوری ایمرجنسی نافذ کرے. آلو اور کنوں کی کاشتکار کو پیداواری لاگت بھی نہیں مل رہی. 120 کلو آلو کی بوری 8,000 کے بجائے 1,800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. حکومت کاشتکار سے آلو خریدے اور ایکسپورٹ کرے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کا مطالبہ. ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کسان احتجاج پر مجبور ہو رہا ہے. حکومت کے کہنے پر 5 جنوری کا احتجاج 26 جنوری تک مؤخر کیا. کسان اتحاد کا فصلوں کی امدادی قیمت کاشت سے 1 سال پہلے مقرر کرنے، گندم کا ریٹ 4,000 روپے رکھنے اور زرعی صارفین کو 15 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی دینے کی بھی مطالبہ. استور کے برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں. 3 جنوری کی رات 2 بجے برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا. برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی کیا جا رہا تھا. 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور سے اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت. کوئٹہ کے شہریوں کے لیے خوشخبری. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کے لیے علیحدہ، محفوظ اور جدید سفری سہولت کی فراہمی. شہر میں خواتین کے لیے پنک بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. بس سروس خواتین اور طالبات کو آرام دہ اور محفوظ سفر کی سہولت فراہم کرے گی. ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری. تہران سے شروع ہونے والے مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے. گزشتہ روز مظاہروں میں 4 افراد جاں بحق ہوئے. سرکاری رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے سے جاری احتجاج میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں ہفتے کی شام محدود پیمانے پر احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے، مگر مغربی حصے میں تشدد اور منظم حملوں کی رپورٹ موصول ہوئی. گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایران کی معاشی مشکلات اور کرنسی کی قدر میں کمی کے پیچھے بیرونی دشمنوں کا ہاتھ قرار دیا. کاروباری طبقے کے احتجاج کو درست کہا، مگر واضح کیا کہ احتجاج کی آڑ میں فسادات کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آیت اللہ خامنہئی نے امریکی صدر کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ ایران دشمن کے سامنے جھکے گا نہیں. غیر سرکاری تنظیم دوربین کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن نے B.Ed سے فارغ التحصیل ہونے والے 32 اساتذہ میں ڈگریاں تقسیم کیں. تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا کہ معیاری اور تربیت یافتہ اساتذہ ہی تعلیمی نظام میں جدت لا سکتے ہیں. CEO دوربین سلمہ عالم کا کہنا تھا کہ ان کی تربیت یافتہ متعدد اساتذہ اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سماجی کارکن شہزاد روئے نے بتایا کہ 2026 میں دوربین کے تحت ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا. پاکستان کے شایان آفریدی اور راشد علی نے امریکہ میں ایل پاسو جونیئر اوپن ٹینس ڈبلز ٹائٹل جیت لیا. شایان آفریدی نے سنگلز کے بعد ڈبلز ٹائٹل بھی جیت کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. PTF صدر اسام الحق قریشی کا شایان آفریدی اور راشد علی کو خراج تحسین. فیفا ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے باقاعدہ آغاز. اطالوی فٹ بالر الیزینڈرو ڈیل پیرو نے ٹرافی کی نقاب کشائی کی. فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کے عالمی ٹور میں ریاض 75 سٹاپس میں سے پہلا مقام ہے. اور نئے سال کے آغاز پر کراچی اور لاہور میں میراتھنز کا انعقاد. بڑی تعداد میں عوام کی شرکت. کراچی میں 42.1 کلومیٹر کی فل میراتھن اسرار محمد خٹک نے جیت لی. مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 39 منٹ اور 58 سیکنڈز میں طے کیا. ویمنز کی فل میراتھن سارا لودھی کے نام رہی. لاہور میراتھن میں 5 کلومیٹر کیٹیگری میں مہر النساء، 10 کلومیٹر ریس میں فاطمہ طاہر اور 20 کلومیٹر کیٹیگری میں محمد دانیال نے ریس جیت لی.